4% کی گروتھ تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، مہنگائی میں بھی اضافہ تھا، لیکن جو پروفیٹیبلٹی ہے کارپوریٹ سیکٹر کی، جو کمپنیز رجسٹرڈ ہے KC 100 انڈیکس میں، اس کی پروفیٹیبلٹی میں ہم نے 55% کا اضافہ دیکھا گیا. 874 ارب روپے یہ ٹوٹل ان کا پروفٹ بنتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیوں اتنا زیادہ ہے پروفٹ ان کمپنیز کا جبکہ گروتھ صرف 4% رہی ہے؟ آئی تھنک یہ جو پوسٹ کووڈ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ نے کچھ میجرز لیے تھے، اینڈ پرٹیکولرلی جو کووڈ میں سیلز جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے جو ہے وہ IMF پروگرام میں گئے تھے، اور ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بزنسز جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوئے تھے. لیکن کووڈ کے بعد جو پالیسیز آئیں جس میں انٹرسٹ ریٹ کا جو ہے وہ کم ہونا، روپے کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی، پھر ڈیمانڈز میں جو ہے تیزی سے اضافہ ہونا، یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ بنے جس کی وجہ سے کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی میں جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا. اور یہ تو ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ایئر تھا ان ٹرمز آف سیلز اینڈ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم GDP گروتھ کے نمبرز بھی جو ہے وہ اچھے آئے. دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹ میں جو ہے وہ رائزنگ ٹرینڈ تھا، تو اس رائزنگ ٹرینڈ کی وجہ سے مختلف کمپنیز کو جو ہے انوینٹری گینز بھی ہوئے، اور اس انوینٹری گینز نے بھی اس کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور یوں یہ نمبرز جو ہے وہ کافی اچھے نظر آ رہے ہیں. عارف صاحب، لیکن اگر مختلف سیکٹرز کو دیکھا جائے تو پروفٹ مارجن کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیلز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، جیسے آٹو اسمبلرز ہے یا فرٹیلائزر سیکٹر ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اگر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، تو پھر جو سیلز ہیں ان میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے؟ جی، اس میں آئی تھنک ایک فیکٹر ضرور یہ ہے. دیکھیے نا، ریمیٹنسز جو شہزاد آتے تھے $20-21 بلین، وہ 104 روپے سے کنورٹ ہوتے تھے. اب وہ $30 بلین کے قریب ریمیٹنسز آ رہے ہیں، اور وہ 170 روپے کے حساب سے یا اس سے اوپر کے حساب سے کنورٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہاں ریمیٹنسز کی صورت میں ہی جو ہے ٹریلینز آف روپیز جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسے آئے. اسی طرح ایگریکلچر میں جو ہے وہ بہتری ہونے کی وجہ سے وہاں ان کی انکم بڑھی. ٹورزم میں جو ہے نارتھ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے، تو یہاں لوکل ٹورزم جو ہے وہ بڑا. IT میں ایکسپورٹ بڑھا، ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ بڑھا. یہ سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہتر انکم تو جو ہے آئی ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو شہروں میں نوکری پیشہ ہے، تو ان کے اوپر جو ہے پریشر ہے. عارف صاحب، پروفٹ میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ KC 100 انڈیکس کو دیکھیں تو جب یہ سال شروع ہوا 2021 کا، اس وقت بھی 44,000 کے آس پاس تھا. اس کی کلوزنگ، ایئر اینڈ کلوزنگ بھی 45,000 کے آس پاس ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر پروفٹ زیادہ ہے، ڈیویڈنڈ پے آؤٹ بہتر ہے ان کمپنیز کا، تو مارکیٹ پہ کیوں نہیں ریفلیکٹ ہوا یہ؟ آئی تھنک ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ روپیہ کی ویلیو جو ہے اس میں ڈکلائننگ ٹرینڈ دیکھا گیا، تو فورن انویسٹرز جو ہے وہ کنٹینیوس سیلر رہے ہیں. پھر ہم ایمرجنگ مارکیٹ کیٹیگری سے جو ہے وہ فرنٹیئر مارکیٹ کیٹیگری میں آئے، تو ایمرجنگ مارکیٹ فنڈز نے جو ہے ان کی سیل جاری رہی، اور فرنٹیئر مارکیٹ کی اب ڈیمانڈ پوری طریقے سے جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی. پھر یہ ہے کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں، جو حالانکہ یوں تو جو ہے وہ پازیٹیو ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر USA ایگزٹ کرے گا تو پتہ نہیں یہاں پاکستان میں حالات جو ہے وہ بہت برے ہو جائیں گے، لیکن وہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی. لیکن یہ امپریشن ڈیولپ ہو گیا کہ شاید USA ہم سے ناراض ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفیکلٹی فیس کرنا پڑے گی.